معصوم فرمیندن جدوں بھی کوئی بندہ ساری ذات تے درود آکھے تمام تر ذہنی مصروفیت ترک کر کے صلوات پڑھی کرو جو میں فطرس فرشتہ شبیر مولا دی ذریعے تے طواف اس درود پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بہت بڑی تعداد ہے، خشوع و خضوع نال نعرے دے جواب دیو۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ علم دی شبی بنے اونچا بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمن تے لعنت۔ اول تو آخر ایڈی وڈی صلوات تلاوت فرماؤ 14 راضی ہو جاویں۔ اللہ دعا ہے مالک کون و مکان تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماؤ۔ بانیان مجلس، منتظمین، معاونین، حاضرین تمام دی سائی و محنت کونین دی ملکہ اپنے دربار اچ قبول اور منظور فرماؤ۔ کریم اللہ سن رزق کے شعور عطا فرما، الہی سن آل محمد دی معرفت عطا فرما۔ اوکھا جدور پورا شوب زمانہ کریم اللہ ہر عزت دار دی عزت محفوظ فرما۔ لکھاں دعاواں دی ایک کی دعا، ایک کی التجا، الہی شہنشاہ زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ اجازت ہے میں نماز آزادی ادائیگی کرا سکتا۔ بہت پیارے بھائی ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنگی صاحب دی والدہ بیمار ہے، مالک شفا یاب فرما۔ قبلہ چودھری اجاز حسین جنگی صاحب موجود ہے، مالک صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جملہ میرا نہیں، جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ ایک کی لفظ پوری مجلس ہے سفر اس طرح تے چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے کہ وہ کسی موبائل تے وہ کلپ چل رہا سی باؤ جی، وہ میرے کن تک آواز آئی۔ میرا خیال ہے ایتھے ہی مجلس پوری ہے۔ انہاں فرمایا دستور زمانے دا اللہ دے جہان اچ انسان نو زندگی بڑی پیاری ہے، پر سن زندگی تو بھی پیارا ہے علی۔ اور علی ہر کسے نو نصیب نہیں، علی ہر کسے نو پچدا ہی نہیں۔ تھوڑا جا ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑا جا سا کٹ لو۔ علی ہر دے مقدر اچ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو بختہ لے ہو تسی، مقدر دے سکندر ہو تسی، جنہوں نے اللہ نے ہادی علی عطا فرمایا۔ میرے بعد بھی شعراء موجود ہیں، میری حیثیت تو ایک طالب علم دی ہے، ایتھے میں قصیدہ پڑھن لگا۔ لاکھ اصرار کیے جائیں کہ ہم جانتے ہیں، لاکھ اصرار کیے جائیں کہ ہم جانتے ہیں، یا علی لوگ تجھے آج بھی کم جانتے ہیں۔ یا علی لوگ تجھے آج بھی
مالک سفران دی محافظت فرماوے قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب انہاں دے بعد پھر شعر پڑھن دی جسارت کرنا. میں کی شعر پڑھنا ہے تو میرا دل ہے میں قصیدہ پڑھنا. ایک خوبصورت ترین صلوات سناؤ میں قصیدہ پڑھنا. اچھا میں لاہور کھڑا تے تھوڑا جڑا ایک معیار ہے اس معیار تے آ کے ایک صلوات پڑھو ہاں بلا. تھوڑی جی رونق ودھاؤ عشق علی دی, تھوڑی جی اسمائل پاس کرو تاکہ میں مطمئن ہوں. داد مرضی نال دینا لیکن تھوڑی جی رونق چہرے تے ہے. اجازت جی پڑھیے. آؤ پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا منت نہیں ترلا نہیں عشق بولے تو بولنا. پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا مل کے بولو شہباز قلندر. پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے میں نہیں پتا کون کس خیال اچ بیٹھا ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے. اگلی سطر تسا سنی تے اگے قصیدہ پڑھاں گا. ہے پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, پھلا کے پھول کو جیسے کلی ہونا ضروری ہے, ولایت بھی ضروری ہے, ولی 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 ہونا بھائی لاہور تے چنے ہوئے ذاکر گر لوگ بیٹھے ہو. ضروری ہے, ولی ہونا ضروری ہے, ولایت بھی ضروری ہے, علی نصیب ہوئی ہونا ضروری ہے, ولایت بھی ضروری بابا جی ہے, ناصر جی. ہاں ہونا ضروری ہے, مقام کبریائی ہے یہ اس کے راز ہیں اپنے, جلی ہونے سے بھی پہلے علی ہونا ضروری ہے. سلامت رہو سلامت رہو بھائی, کروڑ سلام ہے تھانو. جلی ہونے سے بھی پہلے بولو 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 علی ہونا. دھکے دی داد داد کوئی نہیں. اللہ تھانو سارے انو نجف اشرف کربلا مولا بھی کھاوے. ایتے آمین آکھو. میں تھوڑیاں دعاواں نال کئی دفعہ دا زوار ہاں. نجف اشرف علی بادشاہ دی دہلیز تے سجدہ ریز ہومن دے بعد پھر میں نجف دیاں گلیاں دی سیر کی تھی.
کدی کدی تھوڑے واسطے پڑھی دا ہے تے کدی کدی اپنے واسطے بھی پڑھی دا ہے تے لاہور میں کوئی نواں تے نہیں آیا نا تے جی آج داد تھوڑی بھی لبی تے کوئی گل نہیں گزارا کرنا چاہیے ہے لیکن میں سطر تے ناز بڑا ہے میں اس لفظ تے مان بڑا ہے بڑی دعا شامل ہوئے نجف دہلیز امیر ممکنات تے سجدہ ریز ہو کے پھر میں نجف دیاں گلیاں دی سیر کی تھی پھر ایک گلیچ کھلو کے آسمان دو مخاطب ہو کے مالک اللہ کے سر جھکا کے میں گزارش کی تھی میں پیادہ فلک سجدے میں ہے دہلیز میں ایسے سویرے ہیں فلک سجدے میں ہے دہلیز میں ایسے سویرے ہیں فلک سجدے میں ہے دہلیز میں ایسے سویرے ہیں کہیں ولیوں کے آنگن ہے کہیں نبیوں کے ڈیرے ہیں کہیں ولیوں کے آنگن ہے کہیں نبیوں کے ڈیرے ہیں کہیں ولیوں کے آنگن ہے کہیں نبیوں کے ڈیرے ہیں فرشتے بھیک لینے کو قطارے در اترتے ہیں نجف میں ہر طرف توحید کے جلوے بکھرتے ہیں یہ وہ ماحول ہے جس کی بنا پر میں نے لکھا ہے تیری جنت کو حیدر کی گلی ہونا ضروری ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو ہاتھ اونچا کرو حیدری نہیں سارے بولو حیدری پچھلے بولو حیدری آباد رہو علی نصیبوں نے اللہ سید دے وے جناب حاجی ناصر نوتک صاحب نو جڑا بندے نو داد مہنگی لگے جیب وچ رکھے صبح کتے کم آ سکدی ہے علم دے سائے تلے بیٹھے ہو انہاں فرمایا اتنی دشمنی کریں اس دنیا چلی دی جتنی قبر اچ برداشت کر سکے جاگتے صحیح اللہ واسطے بھائی سلامت رہو قبر اپنی عقیدہ اپنا میں قائم مولا دے دربار اچ کھلوتا کسے دے عقیدے تے میری ہٹ نہیں لگے رہو جڑا تیرا عقیدہ ہے اس تے قائم رہے لیکن اس نوکر دی گل سن میں ون کر کے جا رہے ہیں تیرے ماتھے پہ ہے محراب کا کالا نشان لے کے سلامت رہو ذرا عشق علی دی ٹھنڈک محسوس کرو بھائی جھولی نو کشکول بناؤ اوکھے ٹائم وچ بڑی دادے میں گل کری پیادا تیرے ماتھے پہ ہے محراب کا کالا نشان لے کے تیرے ماتھے پہ ہے محراب کا کالا نشان لے کے بڑا توحید کا متوالا ہے تو مہربان لے کے بڑا توحید کا متوالا ہے اللہ واسطے مہربان لے کے وضو مسواک اور خوشبو سجا مسجد میں آتا تھا تجھے وقت ادا کا میں اپنا بھول جاتا تھا کسے انکار ہے سجدے تیرے سارے خدا کو ہے مگر ان سجدوں میں شامل علی ہونا ضروری ہے اچھا سنا دینے ہیں صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ یار اج کو صلوات نہیں تسی سونے انداز نال پہ پڑھ دے چہرے کھلا کے صلوات پڑھو لو حکم ہو گیا قصیدہ سارے سال دا قصیدہ ہویا جی ہے اور ورلڈ اچ میری پہچان بنیا اور وقت بھی قبولیت والا ہے پیر مہدی شاہ جی تھوڑا حکم ہے سیدو بادشاہو اجازت ہوئے تو سارے ذرا اپنے وقت دے امام نو یاد کریے
پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں جیڑا چاند ہے 12واں میری زندگی چاہے ہو ذرا فرد ثانی سنے مدتوں سے تیری راہوں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں مدتوں سے تیری راہوں میں منتظر اولیاء اوصیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تلک انبیاء پلکیں بچھائے کھڑے ہیں سلامت رہو سلامت رہو باو جی بہت مہربانی سلامت رہو پلکیں بچھائے کھڑے ہیں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں آؤ تھوڑے دل دی آواز پہنچے 12ویں دی چوکھٹ تے سجدہ ریز ہو کے اپنے احساسات اپنے جذبات 12ویں تک پہنچا رہے ہیں ماتمی جوانوں تے گل کڑی پیا دیاں جلدی آئے سر پہ سجے وہ دستار نبی کی جلدی آئے سر پہ سجے وہ دستار نبی کی مولا ید اللہ کی ہاتھوں میں ہو تلوار علی کی کیونکہ ہم دیکھنے کے لیے دشمن زہرا کی گردن پہ ضرب خدا پلکیں بچھائے کھڑے ہیں سلامت رہو سلامت رہو اتنی میری نوکری آئی ایک شیر میں اور ہدیہ کردہ 12واں آوے تیا ہونے جاوے یہ تے سارے اندر دل کردہ ہے تسی بھی 12ویں دی زیارت دی خاطر کوئی تیاری کیتی پئے ہو او تڑپ او بے قراری تھوڑی جی تیری پیشانی تے نظر آنی چاہی دیئے جا رہے ہمیں تیرا سلام کر کے پلکیں بچھائے کھڑے ہیں پلکیں بچھائے کھڑے ہیں نور دی قلم دے نال لکھی ہوئی بات چاندے کیاں نوکر امام زمانہ دے ادب دا سر جھکا کے میں پیادہ اے منتقم اے بقیات اللہ بارش حیدروں سے وے اے منتقم اے بقیات اللہ بارش حیدروں سے وے دیکھنے کے لیے کب سے مولا وہ نورانی منظر کہ تیرا عیسیٰ جیسا ہو مقتدی اور مولا تیری اقتدا پلکیں بچھائے کھڑے ہیں جیڑا چاند ہے 12واں میری زندگی یہ چاہے ہاتھ چاہ کے بولے لال کلندر